تو علی ایک بار پڑھ دیجئے جو بورڈ پہ لکھا ہے تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. فیہی کا پڑھو. فیہی کا پڑھ لیجئے جی. فیہی، فی ہم، فیہم، فیکا، فیہم. فیہم، فیکا، ہم فیکم، ہم فی، فیا، فیا. فیہ، فیہ. کیونکہ فی تو آلریڈی فی یا کے ساتھ تھا نا، اور یہ جو ہے وہ پروناؤن کا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. تو دو یا جب ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ ایک یا بن جاتا ہے اور تشدید لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رول پتہ ہے نا. تشدید کا مطلب وہاں جیسے دلہ تشدید کے ساتھ آیا، رائٹ، یعنی کہ گمراہی، رائٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ضاد، لام اور لام، دو لام تھے تو وہ دو لام ہو گئے تھے تو ایک لام بنا دیا تشدید کے ساتھ، رائٹ. دوالین بھی اسی سے نکلا، دلہ، رائٹ. اس کا مطلب گمراہی، رائٹ. دو لام، یعنی کہ وہ سب سے مشہور لفظ ہے قرآن کا، رائٹ، دلال. اینڈ صدا، صدا بھی ہوتا ہے، رائٹ. صدا روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، رائٹ. وہ بھی دال دو بار ہوتا ہے لیکن تشدید آ جاتا ہے، رائٹ. وہ ایسا لفظ ہے جو کہ وہ ابھی پڑھیں گے آپ، ڈبل تشدید والے لفظ، رائٹ. تو صرف بس یہ یاد رکھ لیں کہ دو لفظ اگر ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایک ساتھ ملا دیا جاتا ہے. ایک جیسے عراب کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ملا دیا جاتا ہے اور ایک لکھا جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ فی میں آلریڈی یا تھا اور اس میں یہ ہم نے کون سا والا یہ نکال دیا، اس میں یہ والا یہ ڈالا پروناؤن کا، یہ میرا والا. تو پھر یہ دو یا ایک ساتھ ہو گئے تو پھر اس میں کیا لگانا پڑا ہمیں، فیا. ہاں. جیسے یہ انا، یہاں پہ بھی میں نے تشدید لگایا تو کیا ہو گیا تھا، ایک انا، ایک تو ان تھا دوسرا نہ تھا، تو یہ دو نون کو ہٹا کے میں نے کیا کر دیا، انا، ایک تشدید کے ساتھ لگا دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو تشدید کی بھی سمجھ آ گئی کہ تشدید اگر کبھی لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب دو ناؤن ہے. اسے کہتے ہیں نا اس کو غنہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ انا ایسے بولتے ہو نا آپ اس کو، ہاں، انا تو نہیں بولتے نا. انا بولے گے تو ایک نون ہے. کیسے بولتے ہیں، ان، ایک نون کو پروناؤنس کرتے ہیں پھر دوسرے نون کو بولتے ہیں، کہتے ہیں انا، رائٹ. سمجھ آئی؟ ٹھیک. اور جو بول رہا ہو، یہ تو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو کبھی جو بول رہا ہوتا ہے، قرآن تو پڑھنے میں ہم بولتے ہیں، تو جب ہم قرآن پڑھنے میں ہم اس طرح سے کر کے پڑھتے ہیں تو سامنے والے کو، سننے والے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں دو نون بول رہی ہوں. ورنہ تو میں انا کہہ دیتی نا، لیکن میں انا نہیں کہہ رہی بلکہ میں کیا کہہ رہی ہوں، ان نا. تو سامنے والا سمجھ گیا کہ یہ اچھا یہ ان اور نہ بول رہی ہے، رائٹ. سمجھ آئی بات؟ اوکے گڈ. اوکے، سو یہ آپ نے کیا سیکھ لیا، من، ان، فی، اور تشدید کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو آپ لوگوں کی جو مدرسے کی پڑھائی ہے اس میں انہوں نے آپ کو رول تو سکھائے ہوئے نا کہ جو چیز لکھی ہوتی ہے تو ایسے کیوں لکھی ہوتی ہے. ٹھیک جی ٹھیک. اوکے، تو اس کو کلیئر کرتے ہیں. کلیئر آل ڈرائنگس. اوکے. تو اوکے، اب دوبارہ آ جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے حرف ہی چل رہے ہیں. اور اب ہم کون سا کریں گے، یاد ہے کوئی آپ کو؟ آپ کو اندازہ ہے؟ اور حروف کا آپ نے من سیکھ لیا، ان سیکھ لیا، فی سیکھ لیا. ہاؤ اباؤٹ الہ؟ چلیں پہلے اعلیٰ سیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا اعلیٰ. جی. یہ بھی آپ ڈیلی استعمال کرتے ہو، مجھے بتاؤ کہاں پہ استعمال کرتے ہو؟ ڈیلی اردو میں استعمال کرتے ہو آپ اعلیٰ؟ اس کے اوپر کہاں استعمال کرتے ہو؟ جملہ بتاؤ مجھے جو ڈیلی آپ بولتے ہو روزانہ. تقریباً 10 بار تو بولتے ہو گے، 10 سے زیادہ بولتے ہو گے. ٹیبل،
ٹیبل کے ٹیبل اوپر. ٹیبل پر نہیں، اس سے نہیں، ٹیبل پر تو آپ کہاں، کیا آپ کو گھر میں بولتے ہو ٹیبل پر سے اللہ سے لے کر آؤ، ایسے بولتے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں بولتے، جو ڈیلی آپ استعمال کرتے ہو. السلام علیکم. بولتے ہو نا علیکم، جی اللہ آ گیا نا اس میں، جی عین لام یا اللہ، رائٹ؟ بولتے ہو نا روزانہ جی السلام علیکم وعلیکم، رائٹ؟ تو دونوں میں وعلیکم، لائک بولتے ہو. تو اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ تم سب پر سلامتی ہو. اچھا اب یہ بتاؤ کہ سیف اللہ ملے علی سے، رائٹ؟ اور علی کو جی سیف اللہ نے کہا السلام علیکم. علی تو ایک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تم سب پر سلامتی ہو، وہ کون؟ آپ ایسا کیوں غلط بولتے ہیں کیا؟ ہم ایک کو تو کہا ہوتا ہے، بہت سارے کم ہوتے ہیں. آپ اس کو علی سے مل رہے ہو، علی بیچارہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہو السلام علیکم، کیوں؟ کیا ہم سب لوگ ساتھ غلط؟ ملائکہ بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ دعایا. ملائکہ بھی ہوتے ہیں. گڈ، آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا، پہلے سے عربی آتی ہے آپ لوگوں کو. ہاں نہیں یہ تو ماشاء ویسے آسان ہے. اللہ، آسان ہے. اوکے گڈ. ہاں اور لوگوں سے پوچھو تو نہیں ان کو جواب پتا ہوتا کہ السلام، پھر وہ کہتے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہم غلط بولتے ہیں. میں نے کہا نہیں نہیں، غلط نہیں بولتے تم لوگ. دوسرا پہلے سے ہی نا کہ حدیث میں پڑھا ہے کہ اکثر السلام علیکم ہی کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. ہاں کیونکہ ملائکہ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے دو ملائکے. تو علی کے ساتھ جب آپ ملیں گے تو اس کے کاندھے پہ ایک طرف ایک ملائکہ بیٹھا ہے، دوسری طرف دوسرے ملائکہ بیٹھا ہے، رائٹ؟ تو ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ لوگ 3 لوگ ہو گئے، رائٹ؟ منیمم 3 ہو گئے، رائٹ؟ تو ماشاء اللہ. سو علیہ سلام. یا علیہ تم پر، علیکم تم، علیہم علیہم، ہاں علیہم تم، اس پر ان سب پر، ان پر، علیکا تم پر، علیکم کیا ہو جائے گا؟ تم سب پر. ٹھیک ہے. علیہ، کیونکہ اس میں ایک آلریڈی یا تھا تو یہ ہو جائے گا علیہ، مجھ پر، رائٹ؟ اینڈ علینا ہم پر، اور علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہے. علیہا کا مطلب اس عورت، مؤنث پر. ٹھیک ہے. صحیح. جی سو اگر ابراہیم علیہ السلام ایسے کہتے ہیں نا، جی علیہ کہیں گے، لیکن مریم جو ہوں گی تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو تو علیہ نہیں کہتے، علیہ علیہ. وہ غلط ہو جائے گا نا، علیہ کہیں گے تو آپ مریم کے ساتھ. جی. اوکے گڈ، سمجھ آ گئی آپ کو، آ گئی عربی آلریڈی. ہاں ماشاء اللہ. اچھا اب الہ کی طرح، اللہ کی طرح الہ بھی ہوتا ہے. الہ یہ عین سے تھا، یہ الف سے ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. یہ بھی آپ استعمال کرتے ہو ڈیلی؟ ڈیلی تو نہیں کرتے ہو، مہینے میں 1 آدھ بار تو کرتے ہی ہو گئے. بتاؤ کہاں کی کرتے ہو؟ طرف. مسجد کی طرف. مسجد کی طرف یا الال مسجد. لیکن میں تو آپ سے
لائک آپ ڈیلی تو نہیں بولتے نا، لیکن کچھ چیزیں آپ بولتے ہو اپنی زندگی میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا سوری انا الیہ راجعون. کس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے؟ اس کی طرف. اس کی طرف کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ الیہ راجعون. رائٹ؟ سمجھ آئی؟ تو الیہ اس کی طرف. صحیح. تو بولتے ہو نا زندگی میں، اپنے اردو میں بھی بولتے ہو نا، یہی بولتے ہو جب کوئی جی مر جاتا تو. ہاں، مرنے کے علاوہ بھی کوئی چیز اگر کھو گئی ہے جب بھی یہی بولتے ہیں. کوئی نقصان ہو جائے جب بھی یہی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا بولنا چاہیے؟ انا للہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رائٹ؟ تو سمجھ آ گیا آپ کو یہ بھی؟ رائٹ. تو یہ کیا ہو جائے جی گا؟ الیہ. مثالوں سے رکھو گے نا تو آپ کو جلدی جلدی یاد ہو جائے گا. الیہ، الیہم، الیکا. ٹھیک ہے. اب باقی بولتے جاؤ. اب آپ خود بولتے جاؤ. مجھے صرف لکھنا ہونا چاہیے. آپ بولتے جاؤ. علیکم. علیکم. ہاں. الی. الیہ. دو، کیونکہ دو یہ آ گئے نا تو اس لیے الیہ. آگے لینا. الینا. لینا. الیہا. الیہا. ٹھیک ہے. الیہا. ٹھیک. گڈ جاب. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم کریں گے لا. کیا کریں گے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے. لا کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں. لا جو ہے بہت ساری شکل میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم حرف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب لیے. ٹھیک ہے. لیے. لہو اس کے لیے. اس کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی لہو، لہم، لہم. کوئی جملہ بتائیں گے آپ اپنے حفظ سے نکال کر؟ لہم، ان کے لیے، ان سب کے لیے. قرآن کھول لیں نا. قرآن اب آپ سامنے رکھا کریں. مصحف ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی؟ قرآن میں نکال لیتی ہوں. لہم. لہم کا کوئی جملہ بتائیے. والا ہم. وَلَهُمْ. ٹھیک ہے. ہاں. اور ان کے لیے. ان کے لیے. لہم عذاب شدید. لہم ان کے. ہاں اب معنی کرو اس کے. شابش. معنی کرو آپ اس کے. وَلَهُمْ عذاب شدید. معنی کر کے بتاؤ. آپ کو زبانی آپ کو آ گئی عربی. بتائیے. ان لہم کے لیے عذاب. ان کے لیے عذاب شدید ہے. رائٹ. پہلے لہم کا معنی نہیں آتے تھے. اب آپ کو جب لہم آ گیا تو عذاب اور شدید تو اردو کے لفظ ہیں. جی کیا آ گئے نا آپ کو عربی؟ بس ابھی شروع وَلَهُمْ جی عذاب. ہاں بہت آسان ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک. جب آپ کو لا کا مطلب پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ نہیں کتنے لہم عذاب شدید آئے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے. جب ابھی قرآن پہ آؤ گے تو آپ کو اور مزہ آنے والا ہے. آپ تو بس بہت ہی انجوائے کرنے والے ہو انشاءاللہ. تمہارے لیے، تیرے لیے ایک ہے نا. تیرے لیے، لکم، تم سب کے لیے، تمہارے لیے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا؟ لی ایک ہی ہے تو پھر اس کو پھر لی بولیں. میرے لیے،
اور اس کے بعد کیا ہے؟ لنا ہمارے لیے، لہا اس مونس کے لیے، اس کے لیے مونس. ٹھیک، تو ماشاء اللہ جی الا ہو گیا، الہ ہو گیا، لا ہو گیا. ٹھیک، پھر سے پھر انوینٹری کرو اس کی. من، ان، فی، الا، الہ، لام، لا. یاد رہے گا لا لی بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی. اوکے، تو اس سے پریشان جی نہیں ہوئے گا ابھی، عراب سے پریشان نہیں ہوا. اسٹیجز میں آپ کو خود ہی پتا چلتا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے 6 لفظ ہو گئے؟ آپ نے 6 حرف کیا آج. کون کون سے مجھے بتائے گا، کون بتائے گا لسٹ؟ من، فی، فی، علی، علی، علا اینڈ الہ. اوکے، الہ، لا، لا. اور ان بھول گئے آپ؟ انا من، ان. اچھا، من جب آپ نے کیا تھا اور ایک من کیا تھا، ایک من کیا تھا جو کہ اس کا مطلب سے ہوگا، یہ حرف ہے. من کا، من جو ہے وہ سوالیہ لفظ ہے، اس کا مطلب کون. وہ ہم نے کل کہا تھا نا، من انتا، آپ کون ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ زیر زبر غور سے دیکھ کے پڑھو، رائٹ، معنی تبدیل ہو گئے جی نا من کے اور من کے. جی یاد رہے گا یہ، من کو اور من کو مکس نہیں کریے گا. ٹھیک ہے، جی 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 اوکے. اس کو میں مٹا دوں؟ جی جی آلرائٹ. اچھا جی، کل کی ریکارڈنگ آپ کو ملی تھی؟ جی جی مل گئی. اس کو آپ دیکھ سکے تھے؟ جی چلیں ٹھیک ہے. جی ہاں، تو آئندہ آپ بھی پڑھائیے گا کبھی تو ایسے ہی ریکارڈنگ کر کے اپنی یوٹیوب میں لائک سیو کر دیجیے گا. اس لیے نہیں کہ وہ یوٹیوب پبلک ہو، لیکن جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں، اگر جیسے کبھی کبھی ایک آدھی اسٹوڈنٹ مس کر دیتا ہے یا اس کو دوبارہ دیکھ دیکھ کے سیکھنا ہوتا ہے، اس لیے، رائٹ. تو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی دیکھیں. ایک بات سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج آپ کے لیے، کہ کینیڈا سے آپ کو بیٹھ کر کوئی وہاں پر عربی کی گرامر پڑھا رہا ہے. ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ زوم ایجاد ہوا، رائٹ. آپ سمجھیں جی گے انگریز کتنا بڑا ہے، اس نے زوم ایجاد کیا. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے زوم ایجاد کروایا تاکہ آپ لوگ آج گرامر پڑھ سکو؟ آپ نے اللہ کا پلان دیکھا؟ جی رائٹ. سو اللہ کے پلان پہ ذرا غور کرا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کا کوئی نہیں تھا. ہم لوگ ابھی جہالت کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے نہیں نکل رہے ہم لوگ. عرب لوگوں کو بھی عربی نہیں آتی. عرب لڑکی سے قرآن میں نے پوچھا، اکثرہم لا یعقلون، رائٹ. وہ کہتی ہے جی یہ یعقلون کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ یعقلون تو میرے تیسرے ہفتے میں سارے بچے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے، تم تو عربی بولتی ہو، تمہیں نہیں پتا یہ؟ میں بڑی حیران ہوئی تھی. پھر میں نے عربی لڑکیوں کو بھی اپنی کلاس میں داخل کرنا شروع کیا. ٹھیک، جی تو یہ بڑے مسئلے کی بات ہو گئی ہے کہ پورے جو انگریزوں نے کوشش کر کے پہلے ہم لوگوں کو نکالا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان جو ہے، انہوں نے کہا دیکھو اب پوری دنیا میں جو قرآن ہے اگلے 3 سال کے اندر سارے لوگ عربی جانیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو یہ جو جو مجھے ملا ہے سبق، یہ بہت بڑے عربی کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے تاکہ لوگ جلدی جلدی اس کو سیکھ لیں. ٹھیک ہے، ورنہ جو مشکل سے آپ بیٹھتے ہیں کلاس میں اور پھر آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میز پر، مسجد پر، وہ قرآن پڑھنے میں میز پر مسجد پر، خیر وہ بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ذرا دیر لگتی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ قرآن سے سیکھو گے نا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت پہلے آسان چیز سیکھ لو جو کہ قرآن ہے، اس کے بعد پھر مسجد میں میز کے اوپر کرسی کے نیچے یہ بعد میں سیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے سائنٹسٹ ہیں عربی لنگوسٹک کے، انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں تاکہ اگلے 3 سال کے اندر ہر مسلمان کو قرآن آ جائے انشاءاللہ۔ چلیں جی، تو اب آپ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے ہو۔ کون سی جنگ میں؟ علم پھیلانے کی جنگ میں، رائٹ؟ علم حاصل جی کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے، فارس اور جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل، رائٹ؟ جی جو وہ قتال ہوتا ہے، جو کہ وہ والی جو تلواروں سے لڑی جاتی ہے وہ جنگ، لیکن جو قلم سے لڑی جاتی ہے، علم سے لڑی جاتی ہے، وہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی آپ بھی اس میں شامل ہو گئے ہو، آپ کو بھی اس کو جو چیز آپ نے کل سیکھی تھی حدیث کے مطابق آپ کو اسے آگے پہنچانا ہے، یعنی کہ کل جو چیز سیکھی اگر وہ آپ کوشش کر کے کل ہی آگے پہنچا دو تو وہ افضل طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو جی آج سیکھ رہے ہو آج ہی کسی کو پکڑ کے آگے پہنچا دو، کیونکہ جو علم آپ کو مل گیا ہے، کون سی حدیث ہے وہ؟ قیامت کے دن اگر جو علم ملا ہے، کیونکہ علم کے ہم پوزیشن نہیں ہے، جو گرامر ہے اگر میں نے سیکھی ہے تو مجھے نہیں آتی، مجھے کسی نے سکھائی ہے، اس کو کسی نے سکھائی ہے، اس کو کسی نے سکھائی ہے، جو الٹیمیٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ علم کس کے پاس ہے؟ سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ملتا ہے تو وہ اللہ کی امانت ہے، اور وہ ہمیں اپنے پاس نہیں رکھنی، کہاں کرنی ہے؟ آگے بڑھانی ہے۔ اگر نہیں بڑھائیں گے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے حدیث کے مطابق؟ اگر جو علم آپ کو آج آپ کو ملا ہے اور آپ نے اس کو آگے نہیں بڑھایا تو حدیث کے مطابق کیا سزا ہے؟ کہ قیامت کے دن ایک گرڈل، ایک ایسا یعنی کہ آگ کا ایک بینڈ سر کے یعنی کہ ماتھے کے اوپر جلتی ہوئی آگ کا بینڈ لگایا جائے گا تاج کی طرح، رائٹ؟ یہ جی علم والوں کے لیے ہے کہ اگر وہ علم اپنا حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، آگے نہیں بڑھائیں گے، رائٹ؟ تو جو بھی آپ ایک لفظ سیکھے ہو تو آپ کا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، کسی اور کے بارے میں تھوڑی سوچنا ہے جی کہ ہمیں وہ والا آگ والا تاج نہیں پہننا۔ گو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ سزا ہے علم رکھنے والے کی، کیونکہ علم جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، علم کہاں سے آیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیا ہے، ٹھیک؟ اور ہمیں لینا ہے اور آگے بڑھانا ہے، ٹھیک انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے بولو۔ 6 حرف ہو گئے، ایک اور جی سنتے ہیں، ایک اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا وقت رہ گیا، 2 اور کر لیتے ہیں۔ اندا، اندا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آئندہ کا ساتھ یا پاس، رائٹ؟ کوئی لفظ یاد ہے آپ کو؟ عند اللہ، عند المساجد یس، مساجد کے ساتھ یا مساجد کے پاس، مساجد کے ساتھ، رائٹ؟ تو عندہ، دوبارہ آپ اس کی گردان کریں، اس کے پاس، عندہ، عندہم، عندکا، عندکم، عندی، جی یہ اردو کی رائٹنگ جو ہے، عندکم، عندہو، سوری عندی، ہندی عندنا، اور آخری والا کیا ہوگا؟ عندہا عندہا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے، وہ ہے مع،
ماں بھی آپ کہتے رہتے ہو ہر وقت، روزانہ کہتے رہتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، کہتے ہو نا؟ کیا مطلب جی. ہوتا ہے مع الصابرین؟ ان اللہ مع معنی بتاؤ جلدی سے. مع الصابرین کے معنی بتاؤ. صابر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنے والے. اور صابرین صبر کرنے والے. بہت سارے، ٹھیک ہے. صابر، صابرین. اور ان اللہ، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مع کا صبر مطلب، کرنے والے. مع کا مطلب ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ، اللہ ساتھ ہے کس کے؟ صبر صبر کرنے. کرنے. معنی آ گئے نا اب آپ کو؟ ٹھیک ہے. جی. انا کا نہیں آتا، باقی اللہ مع الصابرین آ گیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو معہو، معہم، معکا، معکا. معکم، معکم. معکم. ٹھیک ہے. معی. معیہ. ٹھیک ہے. and معنا، معاہا. معاہا. ٹھیک ہے. یہ یاد رہے گا. جی. گڈ جاب. تو یہ آپ کو اتنے ہی حرف کرائیں گے ہم. ٹھیک. اب جی. تھوڑا سا ایک نیگیٹو لفظ ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں. یہاں پہ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں ہوتا. ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا کچھ جگہ پہ، کبھی کبھی جو بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم نیگیٹو لفظ کر رہے ہیں نا، ہم نیگیٹو کر رہے ہیں. رائٹ. نہیں، نہیں والے لفظ. ٹھیک ہے. حرف نہیں، حرف نہیں کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو لا، ما، لم کا مطلب، لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، لن کا مطلب کبھی نہیں. لن تنالوا البر، رائٹ. لن تنالوا البر، پڑھا نا؟ جی. لن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، یعنی کہ زور دے کے، لائک کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ان کو اچھائی ملے گی. بر، اچھائی، خیر نہیں ملے گا. بر نہیں ملے گا. رائٹ. کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک. لن تنالل. اوکے. لن کا مطلب کیا ہو گیا؟ کبھی نہیں. ہاں، یاد رہیں گے یہ چار لفظ؟ جی. لا، لا کا کوئی مثال دیں. لا الہ، الا لا اللہ. الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود. رائٹ. معبود. جی. ماشاء اللہ. رائٹ. اب سب کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا؟ جی جی. اچھا. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، اب وہ تھوڑے سے کنفیوزنگ ہیں تو اس کو بھی آج ہی کر لیں آپ. کل سے ہم فعل شروع کریں گے. ٹھیک ہے. کیا شروع کریں گے؟ فعل. رائٹ. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، انا، انا، ہیں تو چار ایک جیسے لفظ، لیکن ڈفرنٹ ہیں، معنی ڈفرنٹ ہوں گے. ان کے کیا معنی؟ کوئی بتائے گا؟ سیف اللہ، جی. کیا معنی ہیں ان کے؟ نہیں پتا؟ روزانہ بولتے ہو آپ، روزانہ بولتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولتے ہو. جی. تو معنی نہیں پتا، ایسے ہی بولتے ہو. جب ایسے ہی بولتے ہو بغیر معنی کے تو پھر آپ کرتے بھی نہیں ہوگے جب انشاءاللہ.
جی ایسی بول دیتے ہو ہاں. جی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک. جی اسی لیے عربی لوگ ایسے نہیں بولتے. اس کا مطلب یہ کنڈیشن ہے اگر اللہ نے چاہا, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو چھڑوا رہے ہو اگر اللہ نے چاہا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں بھی چاہ سکتا. رائٹ. تو عربی کبھی بھی یہ نہیں بولتے. عربی کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. رائٹ. شاید جی والا لفظ نہیں استعمال کرتے وہ. عرب میں جاؤ گے نا, سعودی عرب میں, وہ کہیں گے بِإِذْنِ اللہ, بِإِذْنِ اللہ. وہاں کوئی انشاءاللہ نہیں بولتا. یہ سارے پاکستانی بولتے ہیں. رائٹ. زیادہ تر پولیٹیشین. جی کیا مطلب ہوا اگر. رائٹ. اگر اللہ نے چاہا تو. رائٹ. جب یاد نہ جی آئے تو انشاءاللہ یاد کر لینا. ٹھیک. ٹھیک ہے علی, بولتے ہو انشاءاللہ آپ بھی بغیر معنی کے؟ ابھی نہیں بولیں گے. بِإِذْنِ اللہ بولنا. کیا بولنا؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. رائٹ. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک. جی بولتے ہو نا اللہ بے شک, اللہ بے شک یا یقیناً. رائٹ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رائٹ. آسان سا لفظ ہے. اگر آپ دیکھو انا کا مطلب اب آپ کو آ گیا. اللہ تو آپ جانتے ہو. ٹھیک ہے. ان اللہ اللہ کا مطلب آپ نے سیکھ پر لیا. پر کلی کیا کہتے ہیں؟ کل ہر چیز جہان, پر ہر شے, کلی شے چیز. شے کہتے ہیں یہ شے اردو کا لفظ ہے. یہ شے جی کیسی شے ہے, کیا شے ہے. رائٹ. تو جی ہر چیز قدیر بھی اردو قادر کا لفظ ہے, قادر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کون سا لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا؟ انا آپ کو آتا ہے, اللہ آپ کو آتا ہے, اللہ آپ کو آتا ہے, کل آپ کو آتا ہے, شے آپ کو آتا ہے, قدیر آپ کو آتا ہے. علی جی جی تو آپ خامخواہ کہہ رہے تھے آپ کو عربی نہیں آتی. بس ابھی آ رہی ہے. آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کو عربی آتی ہے. رائٹ. اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو آتی ہے. ہاں ٹھیک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جب آپ اس جملے کو بولو گے تو آپ پیار سے بولو گے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. رائٹ. کہیں اللہ نے کسی اور کو ایسا بولا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ پورے قرآن میں کوئی اور جملہ ایسا ملتا ہے جس پہ اللہ نے کہا ہو کہ وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے؟ نہیں ہے نا. خالی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک. جی ان اگر, انا بے شک, ان کا مطلب کہ, انا کا مطلب کہ. کہاں پہ یہ دونوں لفظ پڑھے ہیں آپ نے؟ دونوں کا مطلب کہ ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں دیٹ. کیا کہتے ہیں؟ دیٹ کہ. رائٹ. تو اس کا مثال کون سی ہے؟ ان کی مثال آپ نے دیکھ لی انشاءاللہ. انا کی مثال دیکھ لی ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اور انا کی مثال مجھے بتا دیجئے. اشہد ان محمد. ویری نائس. تو اس میں اشہدو کہاں سے شروع ہوا؟ ان اشہدو. رائٹ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد. رائٹ. تو انا کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان محمد, یعنی کہ محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں. رائٹ. جی تو دونوں جگہ کے اور کے آیا نا. کے سمجھ آ گیا. تو جی انا یہ بھی بہت بار آئے ہیں.
اور اب آپ کو زبر زیر سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. انا کا مطلب انا جب بھی آئے تو آپ مجھے صحیح معنی بتانا اس کے. ان جب بھی آئے تو اس کا بھی صحیح معنی بتانا. ان اور انا جب بھی آئیں تو ان کے بھی صحیح معنی بتانا. رائٹ. پھر آگے ہائر لیول میں جا کے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ اس وقت سمجھایا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف اس کے چھوٹے چھوٹے معنی لے کے چلو اور دیکھو چھوٹے چھوٹے معنی سے ہی آپ ماشاءاللہ پورے جملے کا معنی نکال رہے ہو اب خود ہی. تو 2 دن کے اندر اگر آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے معنی بتا سکتے ہو تو یہی آپ کو آگے پہنچانا ہے کہ 2 دن کے اندر آپ کے برابر والا بھی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کے ابو، آپ کی بہنیں، آپ کے گھر والے، ان سب کو بھی یہی لیول ہو جانا چاہیے. کیونکہ آپ سیلفش تو نہیں ہو نا، آپ اپنے پاس تو نہیں نالج رکھو گے. آپ چاہو گے کہ وہ سب بھی، آپ کیا چاہو گے کہ آپ کے سارے بہن بھائی بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. رائٹ. آپ کے والدین بھی ہوں، آپ کے دوست احباب بھی ہوں. رائٹ. تو سب کو کوشش کرو کہ سب سیکھ لیں. بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. اوکے انشاءاللہ. تو کل ہم وربس کریں گے اور وہ اس میں اور بھی مزہ آنا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہوم ورک بھی انوالو ہوگا. جی ہوم ورک کرو گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن جب آپ کو آتا جائے گا تو وہ بڑے مزے کی بات ہوگی. ٹھیک. اور قرآن کا میں نے جو بولا ہے آپ کو، پلیز کہیں سے قرآن اپنا لیے لے کر آ جاؤ جس میں آپ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرو کہ مجھے الا بھی آتا ہے، مجھے من بھی آتا ہے، مجھے من بھی آتا ہے، مجھے اندا بھی آتا ہے. رائٹ. مجھے معا بھی آتا ہے. یہ ساری ذرا ہائی لائٹ کرنا شروع کرو نا تو آپ کو کانفیڈینس لیول بڑھتا جائے گا کہ مجھے اتنا سارا قرآن آتا ہے، مجھے ہر پیج پہ مجھے تقریباً 25 لفظ آتے ہیں. رائٹ. جی اگر کوئی وہی عثمانی آپ لے لینا، عثمانی میں ایک پیج پہ 15 لائنیں ہوتی ہیں، تو پھر ہمارا پیج اور آپ کا پیج ایک جیسا، جو چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے نا جس میں 15 پیج حافظوں کے لیے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ والا قرآن لینا تھا. پھر اس میں کوئی پیج نکال کے ہم کسی دن اس میں دیکھیں گے بھی کہ آپ کو اس میں سے کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک انشاءاللہ. چلیں جی، پھر کل ملاقات ہوتی ہے. ہاں تو وقت پہ لاگ ان کرا کرو. کل سے میرا جیسے جاب شروع ہو جائے گا تو میرا 7 بجے جاب شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے آپ کو آپ کی کلاس کو ختم کر کے مجھے اپنے جاب کی لاگ ان کرنا ہوتا ہے. ابھی گھر سے کام ہو رہا ہے، جب جانے کا ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں آپ کی کلاس کا پھر کیا ہوتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی مجھے آج ہمارے یہاں چھٹی ہے تو آج تو کوئی بات نہیں کہ 2 منٹ اوپر ہو گئے. لیکن کل جو ہے میں تھوڑا سا 7 بجے کے قریب جب وقت آئے گا تو میں تھوڑا سا جلدی شو کروں گی، جلدی میں ہوں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے جاب پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک انشاءاللہ. چلیں اوکے جی. چلیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.